بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفیران اسلام نمبر 3 امام غزالی۔ امام غزالی مشہور مسلمان مفکر تھے۔ پورا نام محمد تھا، لقب مجدد اسلام اور عرفیت غزالی تھی۔ ہجری 445 کو خراسان کے شہر توس کے ایک قصبہ طاہران میں پیدا ہوئے۔ ان کے باپ چونکہ روئی فروش تھے، اسی مناسبت سے ان کا خاندان غزالی کہلایا، کیونکہ روئی کاٹنے والے کو عربی میں غزالی کہتے ہیں۔ آپ بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام غزالی کے باپ تعلیم سے محروم تھے، جس کا انہیں بہت قلق تھا۔ مرتے وقت وہ اپنے دونوں بیٹوں کو ایک بزرگ کے سپرد کر گئے کہ ان دونوں بھائیوں کو تعلیم دلانا۔ چنانچہ ابتدائی تعلیم طاہران میں ہی ہوئی۔ فقہ کی کتاب میں احمد بن محبت سے پڑھی، پھر جرجان ابی نصیر اسماعیل کی خدمت میں پہنچے اور عملی نوٹس تیار کیے، جنہیں تالیفات کہا جاتا تھا۔ آپ نے بھی دیگر طلباء کی طرح تیار کر لیے۔ وطن واپسی پر راستے میں ڈاکہ پڑا اور سب کچھ لٹ گیا۔ امام غزالی کو اور تو کسی چیز کا غم نہ، البتہ تالیفات کے ضائع ہو جانے پر بہت صدمہ ہوا۔ چنانچہ وہ ڈاکوؤں کے سردار کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے نوٹس یعنی تالیفات مانگے، تو اس ڈاکو نے طنزاً کہا، ایسے علم کا کیا فائدہ جو کاغذات کا مرہون منت ہو۔ اس طنز نے امام صاحب پر ایسا بڑا اثر کیا اور وطن پہنچ کر ان تمام کاغذات کو حفظ کر۔ مزید تعلیم کے لیے امام غزالی اس وقت کے سب سے بڑے عالم علامہ ابن اسحاق شیرازی کے پاس نیشاپور پہنچے اور جب تک وہ زندہ رہے ان کے پاس پڑھتے رہے۔ اسی دوران امام صاحب نے کئی تصانیف لی۔ چنانچہ اپنے استاد کے انتقال کے بعد نیشاپور سے اس شان سے نکلے کہ تمام ممالک اسلامیہ میں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا۔ اس وقت ان کی عمر صرف 28 برس تھی۔ نیشاپور سے آپ نظام الملک توسی کے دربار میں پہنچے۔ علم شہرت کی بنا پر نظام الملک نے بڑی تعظیم کی اور علمی مناظروں کا اہتمام کیا۔ مناظروں میں ہمیشہ امام صاحب ہی غالب رہتے۔ اس کامیابی پر آپ کی شہرت بہت چمکی اور نظام الملک نے انہیں مدرسہ نظامیہ کا امیر اعلیٰ مقرر کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 34 برس تھی۔ اتنی عمر میں یہ منصب امام غزالی سے پہلے کسی کو بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ مدرسہ نظامیہ کی مسند تدریس جب آپ نے سنبھالی تو تھوڑے ہی عرصے میں ان کے فضل و کرم کی دھاک بیٹھ گئی، حتیٰ کہ خلیفہ مقتدر باللہ کی وفات کے بعد خلیفہ مستظہر باللہ بنا، تو اس بیعت دیگر اراکین سلطنت کے ساتھ امام غزالی بھی شریک۔ مستظہر نہایت علم دوست اور قدردان ہونے کی بنا پر امام غزالی کا حد درجہ احترام کرتا۔ چنانچہ فرقہ باطنیہ نے جب زور پکڑا تو اس نے امام صاحب سے ان کے رد میں کتاب لکھنے کی درخواست کی۔ اس کتاب کا نام بھی انہوں نے مستظہر رکھا۔ علمی لحاظ سے آپ کی جلالت کا یہ عالم تھا کہ ان کے درس میں 300 مدرسین، 100 عمراء اور عروسا حاضر ہوتے، علمی وعظ بھی کرتے، اور ان وعظوں کو آپ کے ایک شاگرد سعد نے 2 ضخیم جلدوں میں جمع کیا اور اس کا نام مجالس غزالی مشہور ہوا۔ امام غزالی جس ماحول میں رہ رہے تھے اس کا تقاضا تو یہی تھا کہ صرف رائج الوقت مسلک پر کاربند رہا جائے، لیکن امام غزالی میں اجتہاد کا جذبہ بہت تھا، چاہتے کہ دوسروں کے مسائل پر بھی نگاہ ڈالی جائے۔ اس زمانہ میں بغداد واحد شہر تھا جو تمام مذاہب کا دنگل سمجھا جاتا تھا۔ امام صاحب خود بغداد گئے اور بڑے قریب سے سارے مذاہب کو پرکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تقلید کی بندش ٹوٹ گئی۔ رفتہ رفتہ یقین کسی بھی مذہب کی تعویلات پر نہ رہا۔ 4 فرقے مشہور تھے: متکلمین، باطنیہ، فلاسفہ اور صوفیہ۔ ان سب فرقوں کے علوم اور عقائد کی تحقیقات شروع کی۔ قدماء کی ساری تصانیف پڑھ ڈالی، لیکن تسلی نہ ہوئی۔ ہجری 488 میں بغداد سے بڑی صوفیانہ حالت میں نکلے اور دمشق پہنچ کر مجاہدہ اور ریاضت شروع کر مراقبہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ جامعہ اموی میں درس بھی دیتے رہے۔ 2 برس بعد بیت المقدس زیارت کے لیے پہنچے۔ زیارت کے بعد حج کی نیت سے مصر اور اسکندریہ سے ہوتے ہوئے مکہ پہنچے۔ ہجری 1290 میں مقام خلیل پہنچے تو عہد کیا کہ کسی بادشاہ کے دربار نہ جاؤں گا، نہ ہی عطیہ قبول کروں گا اور نہ ہی کسی مناظرے میں حصہ لوں گا۔ چنانچہ مرتے دم تک اس عہد پر قائم رہے۔ ابن اثیر نے لکھا ہے کہ امام صاحب نے اپنی کتاب احیا العلوم اسی سفر کے دوران تصنیف کی تھی۔ جب آپ نے تحقیق کا ذوق پورا کر لیا تو ہجری 499 میں امام صاحب نے سلجوقی علم دوست بادشاہ کے اصرار پر دوبارہ نیشاپور کے مدرسے نظامیہ پڑھانا شروع کر دیا۔ نظام الملک ہجری 500 میں فوت ہو گیا تو امام صاحب نے دوبارہ گوشہ نشینی اختیار کر لی۔ آپ کی اس عظیم شہرت نے کچھ حاسد بھی پیدا کیے۔ کسی زمانے میں امام صاحب نے ایک مسئلہ میں
امام ابو حنیفہ پر تنقید کی تھی، مخالفین نے اسے بنیاد بنا کر سلطان سنجر، جو خود صاحب علم نہ تھا، کے پاس شکایت کر دی۔ امام صاحب پر زندیقیت کا فتویٰ لگا دیا گیا۔ سلطان سنجر نے امام صاحب کو طلب کیا، کیونکہ امام صاحب عہد کر چکے تھے کہ کسی بادشاہ کے دربار میں نہ جائیں گے۔ اس وجہ سے ایک خط بادشاہ کے نام لکھا، اسے بادشاہ بہت متاثر ہوا۔ اس نے ایک دستہ روانہ کیا، امام صاحب کو زبردستی دربار میں لایا گیا۔ وہاں پہنچنے پر آپ نے ایک زوردار تقریر کی، بادشاہ بہت مرعوب ہوا اور آپ کو دوبارہ مسند تدریس کی پیشکش کی۔ اور بھی دعوتیں آئیں، لیکن امام صاحب نے معاذرت کر دی اور گوشہ عافیت میں جاگزین ہو گئے۔ آپ کو حدیث کی تکمیل میں موقع کیونکہ ابھی تک نہیں مل سکا تھا، اس لیے آپ کے دل میں حدیث پڑھنے کا شوق پیدا ہوا۔ اتفاقاً ان دنوں محدث حافظ عمر بن ابی الحسن طوس آئے تھے۔ امام صاحب نے انہیں اپنے ہاں مہمان ٹھہرایا اور صحیح بخاری اور مسلم کی سند لی۔ امام غزالی کی عمر 55 برس تھی، تقریباً 20 برس کے تھے کہ تصنیف اور تالیف کا شغل اختیار کیا۔ 10-11 برس صحرائے نوردی میں گزرے، درس و تدریس ہمیشہ جاری رکھی۔ ان کی تلامذہ کی تعداد کسی وقت 150 سے کم نہیں رہی۔ فقہ و تصوف کے مشغلے اس سے جدا تھے، دور دور سے فتاویٰ آتے، ان کا جواب الگ لکھتے۔ اس کے باوجود آپ نے سینکڑوں کتابیں لکھی۔ فقہ میں آپ کی کتابیں بہت مشہور ہوئیں، لیکن تصوف اور اخلاق میں احیاء العلوم، کیمیاء سعادت اور مشکوات الانوار کے علاوہ منہاج العابدین بہت مشہور ہوئیں۔ امام غزالی کچھ تصانیف صرف یورپ میں موجود ہیں اور کچھ کا ترجمہ عالم اسلام کی زبانوں میں ہو چکا۔ علامہ نودوی نے بستان المحدثین میں ایک شخص کا بیان کیا ہے کہ امام صاحب کی تصنیفات ان کی عمر کے لحاظ سے روزانہ 16 صفحات کے حساب سے لکھی گئیں، جو اتنے مشغلوں کے باوجود حیرت انگیز ہیں۔ یاقوت الطویل تفسیر کے سلسلے میں آپ کی طرف منسوب تھی، جس کی ضخامت 40 جلدیں بیان کی جاتی ہیں، لیکن علامہ شبلی کے مطابق فن تفسیر کو ہاتھ نہیں لگایا۔ یاقوت طویل ایک فرضی نام ہے۔ امام زین الدین عراقی، امام نودی، شیخ محمد وغیرہ کا اتفاق ہے کہ سب سے مشہور اور مفید تصنیف احیاء العلوم ہے۔ بعض صوفیہ نے پوری کی پوری حفظ کر لی تھی، بعض صوفیہ اسے الہامی تصنیف سمجھتے تھے۔ شیخ محی الدین اسے خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ امام غزالی کی تصانیف میں بہت سے علماء نے حاشیے لکھے اور یورپ کے علماء نے بالخصوص ان کی قدر کی۔ علم کلام میں امام صاحب وہی مقام رکھتے تھے جو ارسطو کو منطق میں تقلید کے سخت دشمن تھے اور عقائد کی اصلاح میں بڑے مصروف رہتے تھے۔ آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کو خط لکھے، ان کی اصلاح عقائد کی کو دعوت دی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا، تاریخ اس کے بارے میں خاموش۔ مورخین اور عمراء لکھتے ہیں کہ امام غزالی کی بعض تصانیف میں بعض باتیں واقعی قابل مواخذہ بھی ہیں۔ احیاء العلوم میں نقل حدیث کے سلسلے میں امام صاحب نے بڑے تصالح اور تساہل سے قائم لیا۔ موضوع ضعیف اور بے سر و پا روایتیں بے ترتیب نقل کرتے چلے گئے۔ علامہ ابن قیم نے ان پر تنقید کی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ امام صاحب پر تصوف کا غلبہ ہی اس بے احتیاطی کا سبب بنا تھا۔ امام غزالی کا شمار اسلام کے ان جلیل القدر فرزندوں میں ہوتا ہے جن پر ملت اسلامیہ ابدال آباد تک ناز کرتی رہے گی۔ یہ سلجوقیوں کی خوش قسمتی تھی کہ اس بطل جلیل کے ظہور سلجوقیوں کے عہد میں ہوا، اور امام موصوف نے جو عظیم علمی کارنامے سر انجام دیے ان کو عہد سلاجقہ سے نسبت ہو گئی، اور نسبت بجائے خود سلجوقیوں کے باعث صد افتخار ہے۔ سلطان ملک شاہ سلجوقی نے ہجری 485 میں وفات پائی تو ان کی ملکہ ترکان خاتون نے اپنے نابالغ بیٹے محمود کو سلجوقی تخت پر بٹھانے کی کوشش کی، حالانکہ ملک شاہ کے دوسرے بیٹے دوسری بیویوں سے تھے۔ چنانچہ ترکان خاتون نے خلیفہ متکفی سے درخواست کی کہ وہ محمود کو پروانہ سلطنت عطا کرے اور خطبہ بھی اسی کے نام کرنے کا جاری کرے۔ خلیفہ پروانہ سلطنت تو دینے پر رضامند ہو گیا، لیکن خطبے میں اپنا ہی نام رکھنے پر اصرار کیا۔ اس طرح ملکہ اور خلیفہ کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ یہ وہ نازک موقع تھا کہ امام غزالی نے ہی عالم اسلام میں نہ اتفاقی پیدا نہ ہونے دی۔ اس موقع پر امام غزالی ترکان خاتون کے پاس گئے اور اس کو خلیفہ کی بات ماننے پر راضی کر لیا۔ اس طرح ان کی کوشش سے ایک بڑا فتنہ دب گیا۔ امام غزالی کے شاگردوں کی تعداد سینکڑوں تک پہنچتی ہے۔ ان میں علم و فضل کے بڑے اونچے درجے تک پہنچے اور تمام نے عالم اسلام میں اپنی شہرت کے جھنڈے گاڑ دیے۔ مورخین اور علماء لکھتے ہیں
کہ امام غزالی کا سب سے بڑا علمی کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے دین کو عقل یعنی قیاس اور رائے کی عقل نہیں بلکہ عملی اور اجتہادی عقل کے قریب ثابت کیا، اور ایمان کو اس کی اساس قرار دے کر دین کو ایک مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پیش کیا۔ انہوں نے اسرار شریعت کی باریکیاں عام ذہنوں کے لیے آشکارا کی اور ظواہر کو قائم رکھا، اسی کو درجہ کمال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فلسفہ اور معقولات پر غیر معمولی قدرت عطا کی تھی۔ انہوں نے ایسے علم فلسفہ کی بنیاد ڈالی جس کی بنا پر ہم بلا تعامل اس کو اسلامی فلسفی کہہ سکتے ہیں۔ ان کے فلسفے کا مقصد وحید کتاب اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی حقانیت، عظمت اور برتری ثابت کرنا تھا۔ ان سے قبل جو مسلمان فلاسفر گزرے تھے ان میں سے اکثر نے اپنے نام نہاد فلاسفہ سے بدعات اور گمراہ کا کام کیا، اور ان کی تحریر کے مطالعے سے ایک صاحب ایمان تشکیک بلکہ شرک اور زندیقیت تک میں مبتلا ہو سکتا تھا، لیکن امام صاحب نے اسی علم فلسفہ کے ذریعے ان کے دلائل اور افکار کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیں۔ انہی کے ہتھیار سے ان نام نہاد فلسفیوں کو مغلوب کر کے بدعات گمراہی افکار کا قلع کما کر دیا۔ غرض امام غزالی کا وجود سخت تاریکیوں میں ایک گوہر چراغ کی حیثیت رکھتا تھا، اور ملت اسلامیہ ان پر جتنا بھی فخر کرے بجا ہے۔ امام غزالی کی ولادت ہجری 450 اور آپ کی وفات ہجری 550 میں ہوئی۔ اس حساب سے ان کی عمر 55 برس کی ہوئی۔